السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے جی ایکسرسائز 2B. یہ جی میتھمیٹکس بک 2D2 7th ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آیا ہے اپڈیٹڈ 7th ایڈیشن وہ ہم کریں گے. اور چیپٹر نیم ہے جی ڈائریکٹ اینڈ انورس پروپورشن. ایکسرسائز 2B ہے. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کویسچن نمبر 2 کو. اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. ایکسرسائز 2 ہے ہمارے پاس کہ 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken for 6 men to build the same bridge. State the assumption made. دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے, چیپٹر نیم کیا ہے, ڈائریکٹ اینڈ انورس پروپورشن. ڈائریکٹ اور انورس پروپورشن کا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. ڈائریکٹ پروپورشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں اگر ایک چیز انکریز ہو رہی ہے تو اس کے انکریز ہونے سے جو دوسری چیز ہے وہ بھی انکریز ہوگی. ٹھیک ہے, ویریبلز ہوتے ہیں نا اس میں, تو اگر ایک ویریبل انکریز ہو رہا ہے تو دوسرا بھی کیا ہوگا, انکریز ہی ہوگا. اسی طرح اگر ایک چیز ڈیکریز ہو رہی ہے, ایک ویریبل اگر ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس کے ڈیکریز ہونے سے دوسرا ویریبل بھی کیا ہوتا ہے, ڈیکریز ہی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جی ڈائریکٹ اور انورس پروپورشن. اگزامپل اگر آپ لے لیں تو پہلے بھی میں نے دی تھی کہ اگر آپ ایک پینسل لے رہے ہیں 2 روپیز کی, تو اگر آپ 2 پینسلز لے لیں گے تو کیا ہو جائے گی, پرائس کیا ہو جائے گی 4 روپیز. اسی طرح 3 پینسلز لے لیں گے تو پرائس کیا ہو جائے گی 6 روپیز. یعنی کہ اگر نمبر آف پینسلز انکریز ہو رہی ہیں تو اس کے انکریز ہونے کی وجہ سے اس کی جو پرائس ہے وہ بھی کیا ہو رہی ہے, انکریز ہو رہی ہے. یعنی کہ کیا ہے, ڈائریکٹ پروپورشن, دونوں ویریبلز انکریز ہو رہے ہیں. یا اسی طرح ڈیکریز کا کہہ لیں, اگر دونوں ڈیکریز ہو رہے ہیں تو بھی ڈائریکٹ پروپورشن ہے. انورسلی پروپورشنل یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز انکریز ہو رہی ہے تو اس کے انکریز ہونے سے دوسری چیز کیا ہوگی, ڈیکریز ہوگی. اگزامپل لے لیں, اگر اسی کی میں لے لوں اگزامپل کہ اگر آپ کہہ لیں کہ 2 بندے ہیں وہ, یا ایک بندہ کہہ لیں کہ اگر ایک کوئی ورکر ہے وہ ایک کام جو ہے وہ کتنے منٹ میں کرتا ہے, 50 منٹس میں کرتا ہے. تو اگر وہ اسی کی جگہ اگر 2 ورکرز کر دیے جائیں تو وہ کیا کر لیں گے, کام کو ہاف ٹائم میں 25 منٹس میں کر لیں گے. یعنی کہ نمبر آف ورکرز جیسے جیسے انکریز ہوتے جا رہے ہیں, ٹائم کیا ہوتا جا رہا ہے, ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے. جتنے زیادہ ورکرز ہوں گے اتنے کم ٹائم میں کام ہو جائے گا. اس لیے اگر ایک ویریبل انکریز ہو رہا ہے تو اس کے انکریز ہونے کی وجہ سے دوسرا کیا ہو رہا ہے, ڈیکریز. یعنی کہ نمبر آف ورکرز جیسی انکریز ہو رہے ہیں تو ٹائم کیا ہو رہا ہے, ڈیکریز ہو رہا ہے. یعنی کہ کیا ہے, انورسلی پروپورشنل. تو اب اس کو اسٹیٹمنٹ کو آپ پڑھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا, 8 men can build a bridge in 12 days. 8 مین ہیں تو وہ اگر 8 ورکرز ہیں تو وہ کتنے ڈیز میں کر رہے ہیں, 12 ڈیز میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ دا ٹائم ٹیکن فار 6 men to build the same bridge. اب ورکرز کیا ہو گئے, کم ہو گئے. پہلے 8 ورکرز تھے 12 ڈیز میں کر رہے تھے, اب ورکرز کتنے ہو گئے, 6 ہو گئے. تو کتنے دن لگیں, ظاہر سی بات ہے جب ورکرز کم ہوں گے تو ٹائم کیا ہوگا, زیادہ لگے گا. تو یہ اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ یہ انورسلی پروپورشنل ہے. پہلے زیادہ ورکرز تھے, 8 ورکرز تھے تو کتنے ڈیز میں کیا تھا, 12 ڈیز میں. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ 6 مین ہیں, یعنی کہ 6 ورکرز ہیں تو وہ کتنے دنوں میں کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کم ورکرز ہیں تو ان کو زیادہ دن لگیں گے کیونکہ سارے جو ورکرز ہیں وہ ایک جیسا ہی کام کرتے ہیں. تو اس میں ان نے اینڈ میں لکھے نا کہ ایزمپشن بھی لکھیں, تو ایزمپشن میں ہم یہی لکھیں گے کہ جو سارے ورکرز ہیں وہ سیم کام کرتے ہیں. اس لیے اگر ورکرز کم ہوئے ہیں تو دن کیا ہوں گے, زیادہ لگیں گے. اس کی وجہ سے یہ کیا ہے, انورسلی پروپورشنل ہے. تو اس کا سولوشن لکھ دیتی ہوں میں یہاں پہ, سنس اٹ از انورسلی پروپورشنل. سولوشن لکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر لکھتے ہیں ہم کہ سنس اٹ از انورسلی پروپورشنل, تو انورسلی پروپورشنل ہے تو ہم اس کو کس طرح لکھیں گے, ہم اس کو لکھیں گے کہ y از انورسلی پروپورشنل ٹو x. ٹھیک ہے, y کیا ہے, انورسلی پروپورشنل ہے ایکس کے. تو اس پروپورشنالٹی کو یہاں سے ہٹانے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک کانسٹنٹ یوز کرنا پڑے گا. جب ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا تھا تو ہم لکھتے تھے وائی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکس, ایسے لکھتے ہوتے تھے نا. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل کے لیے تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر کیا انورسلی, تو جب بھی انورس آئے گا تو 1/, میں آپ نے لکھ دینا ہے. تو y از ایکولس ٹو, اس پروپورشنالٹی کے سائن کو ہٹانے کے لیے یہاں پہ k ایز اے کانسٹنٹ یوز کریں گے, k/x. یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ ویئر k از
कांस्टेंट, ठीक है, के हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। अब क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास है ना डेज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स से, और जो मैन है उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाई से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट डेज बी रिप्रेजेंटेड बाय x and men be represented by, ठीक है जी। तो हमने यहाँ मैंने लिख दिया है कि लेट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेज़ को x के साथ, और जो मैन है उनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं y के साथ। तो पहले क्या थे हमारे पास कि पहले कितने मैन थे, 8 मैन थे, और डेज़ कितने थे, 12 डेज़। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि x हमारे पास डेज़ क्या थे, 12 डेज़, और y क्या था हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन, तो वो कितने थे, 8, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 8, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको मैं बोल देती हूँ ये मेरे पास फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। ये इस वजह से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में, वो इस वजह से क्योंकि हमें चाहिए k की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि substitute the value of x and y in equation 1, ठीक है। तो x और y की वैल्यू जो है उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y किसके इक्वल है, 8, और k बाय 12, ठीक है। ऐसे है ना, y इज इक्वल्स टू k बाय x, तो y क्या है हमारे पास 8 इज इक्वल्स टू k बाय x क्या है, डेज़ हैं, तो k बाय 12। अब हमें क्या चाहिए, हमें k चाहिए, डिनोमिनेटर में 12 नहीं चाहिए, बोथ साइड पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट, k इज इक्वल्स टू इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9, 96। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 96। तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू 96 बाय x, इसको बोल देते हैं। ये मेरे पास आ गया जी इनकी इक्वेशन आ गया। अगर आप कह लें कि तो ये कनेक्टिंग इक्वेशन भी है इनकी, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई और इक्वेशन बन गई कि हमारे पास कि y इज़ इक्वल्स टू 96 बाय x, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास। अब इसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास क्या थी यहाँ पर, फिर कितने मैन हो गए थे, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन कितने हैं, 6 हैं, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि डेज़ कितने लगेंगे। यानी कि हमारे पास जो है अब नंबर ऑफ़ मैन हैं, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 96 बाय x। हमें ये x चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको बोथ साइड पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि 6x इज इक्वल्स टू 96। हमें x चाहिए, बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 और 6 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 96 बाय 6, और 6 16 से 96 होते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू 16 डेज़, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि x किसके इक्वल आया हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू 16 डेज़। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया जी कि टोटल कितने डेज़ लगेंगे, 16 डेज़ लगेंगे। और यहाँ पर अब इन्हें कहा था कि अजम्पशन भी लिखें, तो हम अजम्पशन लिख देते हैं। अपनी अजम्पशन हमने ये लिखेंगे कि जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे सेम टाइम पे काम करते हैं। तो ऑल द मैन work at the same rate and building the bridge।
ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ ایگزمپشن بھی لکھ دی ہے کہ جو سارے ورکرز ہیں وہ سیم کام کرتے ہیں. اس وجہ سے اگر ورکرز زیادہ ہوں گے تو کم ٹائم میں کام ہوگا, اور اگر ورکرز کم ہوں گے تو زیادہ ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس, اس کا کمپلیٹ ہو گیا کویشچن نمبر 2. تھوڑا سا لمبی اس وجہ سے ویڈیو ہے کیونکہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھا سکوں. تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو اس کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے. اور جو میرا سیکنڈ چینل ہے اس کا لنک پہ ڈسکرپشن میں, اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور جو میرا رمبل پہ چینل ہے اس کا لنک پہ ڈسکرپشن میں, اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ کا دل چاہے تو. اور اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.